بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چند دن کی مصروفیات کے بعد آج پھر میں آپ سب کے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آج آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اور اس ویڈیو میں یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 71 ہے، 71 پارٹ نمبر۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ایک تو لفظ بلفظ یہ سورۃ البقرہ کا پارٹ سکھایا جائے گا، آیت نمبر 132 132 مکمل یعنی کمپلیٹ کریں گے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایک ہمارے ریگولر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں اشرف خان صاحب، وہ گاہے بگاہے اس طرح کی رہنمائی لیتے رہتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا تھا، کچھ دن پہلے کمنٹ کیا تھا کہ میں نے امام مسجد صاحب سے میں نے جمعۃ المبارک پڑھا اور وہاں پر امام مسجد صاحب سے مخاطب ہوا، ان سے میں نے ایک سوال پوچھا نون ساکن غنہ اور اخفاء کے بارے میں، تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا۔ تو کیا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سوال کو آج میں اس ویڈیو کے اندر کلیئر کروں گا، اور یہ ایسا سوال ہے جو کئی سالوں سے لوگ جو ہے وہ اس سوال کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس کا جواب اپنے ذہن میں بٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن بیٹھ نہیں رہا۔ چند منٹوں میں آپ کو ایسے طریقے سے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا کہ آپ کو میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ نے توجہ سے یہ ویڈیو سننی ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ام کنتم، حمزہ زبر میم، ام کاف پیش نون کن، ام کن تا پیش میم تم، ام کنتم، ام کنتم، کاف کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کا یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تار ہے، حروف اخفاء میں سے۔ حروف اخفاء آپ کو میں نے پہلے بار بتائے ہوئے ہیں، کتنے ہیں؟ 15۔ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا وا فا قاف کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یہ 15 حروف آ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے، نون ساکن کا یا نون تنوین کا اخفاء، ایک الف کی مقدار۔ اور اب یہاں سے شین پہ شو، ہا زبر ہا، دال زبر الف دا، شہدا، دال کے بعد الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، اس مد کو مد متصل کہا جاتا ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حمزہ زبر آ، شہدا آ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ حمزہ زیر دال اذ، ہا زبر ہا، ضاد زبر ضا، را زبر را، ہا ضا را، یہ ہا ہے، ہا بریک، اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے، ہا یہ ساؤنڈ آئے گا۔ اس کو اگر ہا دارا پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا۔ ضاد حروف مستعلیٰ میں سے ہے، ضاد کا مخرج سن لیں، یہ مشکل ہے، اکثر لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ضاد کو پڑھنے میں، جو لوگ نہیں جانتے ان کی بات کر رہا ہوں۔ ضاد کا مخرج ہے زبان کی لیفٹ سائڈ یا زبان کی جو دونوں سائڈیں ہیں وہ آپ نے اوپر والے داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرنی ہے، زبان کو اوپر کی طرف اٹھانا ہے تو یہ ضاد پڑھا جائے گا۔ یہ لیفٹ سائڈ یا دونوں سائڈیں اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگانی ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ اور اوپر کی طرف اٹھانا یہ اس لیے کہ یہ حروف مستعلیٰ میں سے ہے، جب تک اوپر کی طرف زبان نہیں اٹھے گی اس وقت تک یہ ضاد اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا اور اس میں پر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ حضا را، را کے اوپر زبر را پر پڑھا جائے گا۔ یا زبر عین، یا قاف پیش وقو، یا قو با زبر با، یا قوبا، عین جو ہے اس کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے، جھٹکا نہیں دینا۔ بعض اوقات لوگ پڑھ جائے یا قوبا، ایسا نہیں کرنا۔ یا قوبا، قاف حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھا جائے گا، آگے واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مدہ میں سے ہے۔ حروف مدہ کتنے؟ 3، الف واو یا۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ ہوتا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ واو ساکن ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے تو یہ ساکن ہوا۔ جزم کے 2 نام ہیں، ایک جزم بولتے ہیں، دوسرا سکون۔ سکون کی وجہ سے اس کو ساکن کہا جاتا ہے، جس حرف کے اوپر سکون ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ساکن۔ اب یہ واو کے اوپر سکون ہے تو اس کو ساکن کہیں گے۔ اب آگے تعریف اس کی یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش تو واو مدہ ہوتا ہے، واو ساکن ہے اس سے پہلے حرف پر پیش ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ یعقوبا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب با کے بعد آگے والی لائن میں لام ہے، یعنی پہلے تو الف ہے لیکن جب پڑھیں گے تو الف کو چھوڑ دیں گے، لام کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کریں گے۔ با زبر لام بل،
میم زبر واو ماؤ تاپشتو ماؤ تو، یہاں پر واو مدہ نہیں ہے، یہ واو لین ہے۔ واو مدہ اور لین میں فرق کیا ہے؟ واو مدہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا کریں گے، مد کا مطلب کیونکہ لمبا کرنا ہوتا ہے، اور ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ واو لین کا مطلب ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ میم زبر واو ماؤ، اگر آپ اس کو ماؤ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا۔ ماؤ تو تاپشتو ماؤ تو، حمزہ زیر زال اذ، زال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قالا، قاف یہ جو دو نقطوں والا قاف ہوتا ہے جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے، یہ پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ حروف مستعلیہ میں سے، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہیں، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، نیچے زیر ہو، اوپر پیش ہو، ساکن ہو، یہ ساری صورتوں میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، اور کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اب اس یہاں پر قاف کے اوپر زبر ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، قالا، اس طریقے سے۔ لام زیر لی، با زبر با، نون زیر یا نی، بنی، ہا زیر ہی، لی بنی ہی۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا واو مدہ یا مدہ الف مدہ، واو مدہ کی مثال میں نے آپ کو یعقوب میں دے دی تھی، اب یہاں پر یا مدہ کی مثال ہے۔ یہاں پر دیکھیں یا ساکن ہے، تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، سکون، یہ یا کیا ہوا؟ ساکن ہوا۔ اب یا ساکن سے پہلے زیر ہے نون کے نیچے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا، یعنی یا مدہ سے مراد ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اب ایک الف کی مقدار کتنی ہوگی؟ آپ نے وہاں سے ساؤنڈ کو نکالنا ہے، آواز کو نکالنا ہے۔ ایک فنگر جو ہے آپ نے کوئی سی بھی، اس کو آہستہ آہستہ بند کرنا ہے اور اوپن کرنا ہے، جتنی دیر میں بند ہوتی ہے اور کھلتی ہے اتنی دیر کو ہی ایک الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ لے بانی ہی، میم زبر الف ما، تا زبر عین تا، با پیش بو، دال پیش واو دو، تا بدو، نون زبر نا، تا بدو نا، ما تا بدو نا، میم زیر نون من، با زبر عین با، میم با۔ جب ہجے کریں گے تو نون کا نام لیں گے، لیکن جب ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو اس وقت نون کو نہیں پڑھیں گے، میم کو ڈائریکٹ میم کے ساتھ، چھوٹی میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو نون کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کیسے؟ میم با دی، اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ با کے بعد آئین ہے، یہ آئین جو ہے پڑھتے ہوئے جھٹکا نہیں دینا، آپ نے با دی نہیں پڑھنا، با با، اس طریقے سے۔ دال کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ اچھا یہاں پر سمجھنے والی یہ بھی بات ہے کہ یہ جو یا ہے ساکن، یعنی یہاں پہ ہم وقف کریں گے تب بھی یہ یا مدہ ہوگا، وقف نہیں کریں گے تب بھی اس کو مدہ ہی پڑھیں گے، یعنی ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ میم با دی، اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد ہے قاف زبر الف قا، لام پیش وولو، قالو، لام کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ نون زبر عین نار، با پیش بو، دال پیش دو، نار بودو، آئین کو جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، نارمل طریقے سے پڑھنا ہے، نار بودو، نار بودو، اس طریقے سے۔ اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا یعقوبل، اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد۔ اب اس کے بعد ہے حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الہ، ہا زبر ہا، کاف زبر کا، الہ کا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ واو زبر وا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، و الہ، ہا زبر ہا، بازر چاہتا ہوں، و الہ، حمزہ کھڑا زبر آ، با زبر الف با، حمزہ زیر ای، آبا ای، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات کیا ہے؟ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، با کے آگے الف ہے، الف کے اوپر مد ہے، یہاں پر
ہم نے 3 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ مد متصل ہے. کیسے؟ آبائی کا، اس طریقے سے. حمزہ زیر با، اب را کھڑا زبر را، اب را ہا زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، میم زبر ما، ابراہیم. را کے اوپر کھڑا زبر لمبا کریں گے، ہا کے نیچے بھی کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار، دونوں کو لمبا کریں گے. واو زبر وا، حمزہ زیر سین اس، میم کھڑا زبر ما، عین زیر یا عی، و اسماعی، لام زبر لا، و اسماعیلا. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، عین کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. واو زبر وا، حمزہ زیر سین اس، حا کھڑا زبر حا، قاف زبر قا، و اسحاق. سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھیں گے، ہا بریک ہے، اس کو بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے، حاقا، اس طریقے سے. حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا دو زبر واو، ہاؤں. آگے ہے لاسٹ والی لائن پہ، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے، الہاؤں. واو زبر الف وا، حاضر ہی، دال دو زبر دن، واحدن. جب وقف کریں گے تو دو زبر کے بعد الف ہے تو ایک زبر کو الف سے بدل دیں گے. سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو الف پڑھا جائے گا، واحدہ. وقف نہیں کرنا چاہتے تو دال کو واو سے کنیکٹ کریں گے، ادغام یرملون ہوگا. کیسے پڑھا جائے گا؟ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. اب یہاں پر آپ کو میں سمجھاتا ہوں، یہ لاسٹ والا حساب بعد میں پڑھتے ہیں. جو آپ کو سوال کے بارے میں نے بتایا تھا، اشرف خان صاحب نے سوال کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، جو انہوں نے کہا، آپ نے کہا، اس کے بارے میں وہ آپ سب کو پتا ہے، لیکن میں اپنی گفتگو آگے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، آپ کا جواب دینے چاہ رہا ہوں آپ کے سوال کا. سب سے پہلے آپ نے غنے اور اخفاء کے بارے میں سمجھنا ہے. جو انہوں نے کہا کہ غنہ اور اخفاء کی مقدار پتہ نہیں بولا ہے یا آواز بولا ہے، لیکن آپ سمجھیں کہ غنہ اور اخفاء ہوتا کیا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے، اگر تجوید کی اصطلاح میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا معنی ہے، یعنی ناک میں ایک ہڈی ہے جس کو بانسا بولا جاتا ہے، اس بانسے سے آواز کو نکالنے کو غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتاؤں تو آواز کو ناک، یعنی اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے سمجھنا ہے. اخفاء کا معنی یہ تو ہو گیا غنہ کا معنی. اخفاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخفاء کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، چھپانا. تجوید کی اصطلاح میں اخفاء کا معنی ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اخفاء کہا جاتا ہے. اب آگے بحث ہے، کس میں ہے؟ نون ساکن کا ہے، نون تنوین کا ہے، میم مشدد کا ہے، نون مشدد کا ہے. پھر اس کو دیکھنا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے. اب یہاں پر آپ نے سمجھنا یہ ہے، اگر نون ساکن کا اخفاء ہے، یعنی نون ساکن کے اوپر، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو نون ساکن کا اخفاء ہوگا. نون تنوین کے بعد، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد اگر کوئی حرف اخفاء میں سے آئے گا، جو 15 حروف میں نے آپ کو بتائے، تو پھر کیا ہوگا؟ نون تنوین کا اخفاء ہوگا. اب وہاں پر نون ساکن کا اخفاء ہو، نون تنوین کا اخفاء ہو، تو وہاں کیا ہوگا غنہ. اب جو وہ غنہ ہوگا، اس غنہ کی مقدار ایک ہی ہوگی. یہ یاد رکھیے گا، ایک الف کی مقدار ہی غنہ کیا جاتا ہے، چاہے نون مشدد کا ہو، میم مشدد کا ہو، اخفاء کا ہو، ساکن کا ہو، کچھ بھی ہو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے، اگر نون ساکن کا اخفاء ہوگا، نون تنوین کا اخفاء ہوگا. اخفاء سے مراد کیا ہے؟ چھپا کر پڑھنا، یعنی غنہ کریں گے. آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نون ساکن کا اخفاء ہو یعنی چھپا کر پڑھیں گے، اور نون تنوین کا اخفاء ہو تو کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کرنا ہے، لیکن غنے کی یہاں پہ آواز مختلف ہوگی. کیا ہوگا؟ مقدار ایک ہی ہوگی، آواز مختلف ہوگی. وہ کیسے؟ اگر نون ساکن کا ہے تو آپ نے نون کے مخرج میں زبان کو نہیں لگانا، تھوڑا سا پیچھے رکھ کے پڑھنا ہے. اور اگر نون مشدد یا میم مشدد کا ہوگا، نون مشدد میم مشدد کیا ہوتا ہے؟ یعنی نون کے اوپر شاد ہو، میم کے اوپر شاد ہو تو غنہ ہوتا ہے، اس کو نون مشدد اور میم مشدد کا غنہ کہا جاتا ہے.
جیسے یہاں پر یہ دیکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ہے اما، یہ میم مشدد کا غنہ ہے. اسی طریقے سے نون کے اوپر شد آ جائے جیسے انا، وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نون مشدد کا غنہ ہوتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اب نون ساکن کا اخفا، نون تنوین کا اخفا ہو تو اس میں زبان کو مخرج میں نہیں لگانا، ان کے مخرج میں نہیں لگانا، تھوڑا سا پیچھے رکھ کے آپ نے ادا کرنا ہے. کیسے؟ جیسے یہاں پر یہ اخفا نون ساکن کا اخفا ہے، جیسے تم، جیسے وَأَنتُمْ، یہ ہے نون ساکن کا اخفا. اب اگر نون مشدد کا ہو تو آپ نے زبان کو مخرج میں لگانا ہے. اب یہ نون مشدد کا اخفا ہے، نون مشدد کا غنہ ہے، سوری، نون مشدد کا غنہ ہے. تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ اگر اب ہم یہاں پہ پڑھیں گے ان اللہ تو غلط ہے، یہاں پہ وہ ایسا غنہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نون مشدد ہے. جب تک زبان مخرج میں نہیں لگے گی اس وقت تک یہ ادا نہیں ہوگا. کیسے؟ ان اللہ، اب آپ ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں، اور اگر اخفا ہو تو کانا، یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے ان اللہ اصطفا، اس طریقے سے. اور اسی طریقے سے میم مشدد ہو تب بھی میم کے مخرج میں زبان کو لگانا پڑے گا، اس کو دونوں ہونٹوں کو ملانا پڑے گا. کیسے؟ اماتن، اگر آپ یہاں پہ اخفا کا کریں گے تو پھر اس میں فرق کیا ہوگا؟ یعنی ایک سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، واتن، جو کہ غلط ہے. یہاں پہ اخفا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ میم مشدد کا ہے. جب تک زبان مخرج میں نہیں لگے گی ادا نہیں ہوگا. یہ اماتن اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نون ساکن کا اخفا، یعنی نون ساکن کا غنہ ہو، نون ساکن کا دوسرا دو زبر دو زیر دو پیش کا اخفا ہوتا تو وہاں پہ غنہ ہی ہے. لیکن مقدار نون مشدد کے غنے کی بھی ایک ہے، میم مشدد کے غنے کی بھی وہی ہے، اور نون ساکن کا اخفا پہ غنہ ہوتا ہے اس کی بھی وہی ہے، تنوین کے اخفا پہ جو غنہ ہوتا ہے وہ اس کی بھی مقدار وہی ہے، ایک، یعنی ایک الف کی مقدار، ایک الف کے برابر کرنا ہے غنہ. ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ آواز کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. وہاں پہ زبان مخرج میں لگتی ہے نون اور میم مشدد میں، اور اخفا میں جو ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ اخفا میں تھوڑی سی زبان کو پیچھے رکھ کے پڑھا جاتا ہے، جیسے کانا. اب جو سوال اشرف خان صاحب نے کیا تھا وہ ہے غنہ اور اخفا کے بارے میں. غنہ اور اخفا کا معنی ایک ہی ہے، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا. غنہ کا اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اس کا بھی معنی یہی ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور غنہ بھی وہی ہے کہ آواز کو چھپا کر پڑھنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ غنہ. آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہا جاتا ہے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا. یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر نہیں آپ کو سمجھ لگی کسی لفظ کی، کسی بات کی، تو آپ دوبارہ مجھ سے بات کر کے، رابطہ کر کے یا کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتا دوں گا. مجھے لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، آپ کو پرابلم ہوگی نہیں ویسے. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، نون زبر ہا نح، نون پیش نو، ونحنو، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لاہو، میم پیش سین مس، لام زیر لی، مسلی، میم پیش واو مو، نون زبر نا، مسلمونا، ونحنو لاہو مسلمون. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں لہجے میں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون.
ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ لگ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو تمام دوستوں میں شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔